بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی کرامت آپ کو بتائیں گے جسے سن کر ہر مسلمان یہ بات اچھے سے سمجھ سکے گا کہ معصومین میں سے کوئی بھی بزرگ کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں، وہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ہر قسم کی طاقت سے نواز رکھا ہے۔ ان ہستیوں کے بے حساب ظلم برداشت کرنے کے پیچھے جہاں ہمارے لیے ہزاروں اسباق ہیں، وہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ صبر کی سب سے زیادہ طاقت بھی محمد و آل محمد کو ہی عطا کی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، منصور عباسی ایک بہت ہی بڑا ظالم حکمران گزرا ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اہل بیت کو شہید کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ منصور عباسی اپنے محل میں بے حد پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے وزیر نے اس سے سوال کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی اولاد میں سے ایک بڑی جماعت کو شہید کر دیا ہے، لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا۔ تو وزیر نے پوچھا کہ سردار کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ منصور عباسی نے وزیر سے کہا کہ جاؤ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دربار میں لاؤ تاکہ میں انہیں بھی قتل کر سکوں۔ وزیر نے بادشاہ منصور عباسی سے کہا کہ جناب، جو فرد دنیا سے قطع تلقی کر کے بیٹھا ہو اور خلوت نشینی میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہو تو اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ منصور عباسی نے وزیر کو تلخ لہجے سے حکم دیتے ہوئے کہا کہ ابھی جاؤ اور انہیں میرے دربار میں پیش کرو۔ لہٰذا یہ وزیر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے منصور عباسی کے دربار سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد منصور عباسی نے اپنے جلاد کو طلب کر کے اس سے کہا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں حاضر ہوں تو میں اپنا تاج اتار کر تجھے اشارہ دوں گا تو تم اسی وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دینا۔ جب وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے ہی منصور عباسی گھبرا گیا اور اس کا رنگ فق ہو گیا۔ بادشاہ منصور عباسی کی زبان لڑکھڑانے لگی اور وہ فوراً تخت سے پیچھے ہٹ گیا۔ بادشاہ منصور عباسی نے شدید ڈرتے ہوئے لہجے میں عرض کی کہ یا سیدنا، اس تخت پر آپ تشریف رکھیں۔ لہٰذا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس تخت پر بیٹھ گئے اور بادشاہ منصور عباسی آپ حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وزیر، جلاد اور باقی سبھی درباری یہ معاملہ دیکھ کر خود گھبرا گئے کہ یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ بادشاہ منصور عباسی نے سرکار سے ڈرتے ہوئے عرض کی کہ سرکار، میں نے تو آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے لائق خدمت ہے، وہ یہ کہ آئندہ مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا، کیونکہ اس طرح میری عبادت میں خلل آتا ہے۔ یہ کہہ کر حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ سرکار کے بادشاہ کے دربار سے رخصت ہوتے ہی اس بادشاہ پر غشی طاری ہو گئی اور روایات کے مطابق وہ 3 دن تک بے ہوش رہا۔ 3 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وزیر نے پوچھا کہ جناب، آپ نے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی نیت سے دربار میں طلب کیا تھا، مگر ان کے تشریف لاتے ہی سب کچھ الٹ ہو گیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان کو کیسے قتل کرنے کا حکم دیتا، میرے سر پر تو خود تلوار لٹک رہی تھی۔
بادشاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم دربار میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا اور بھیانک اژدہا منہ کھول کر کھڑا تھا۔ اس اژدہے کو دیکھتے ہی میرا وجود جکڑا گیا اور مجھ پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ بادشاہ منصور عباسی نے کہا کہ اس اژدہے کا جبڑا اتنا بڑا تھا کہ وہ مجھے میرے محل سمیت نگل سکتا تھا۔ اس اژدہے نے بڑے غصیلے انداز میں مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بلایا ہے۔ بادشاہ منصور عباسی نے بتایا کہ اس اژدہے نے مجھے یہ دھمکی دی کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان دینا تو دور کی بات، اگر تم نے ان کی شان میں ہلکی سی گستاخی بھی کی تو میں تجھے تیرے محل سمیت نگل جاؤں گا اور تیرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اسی بھیانک اژدہے کی اس خوفناک دھمکی نے مجھ پر غشی طاری کر دی اور اس کا خوف اب بھی میرے دل و دماغ میں ہے۔ تو ناظرین، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت سن کر آپ پر یہ تو واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ سرکار کا مقام کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن سے غم، مشکلات اور پریشانیاں خود گھبراتی ہیں، اور حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان میں بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں اور غموں سے گھبراتے نہیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان پر محمد و آل محمد کا کرم ہے، اور جن پر محمد و آل محمد کا کرم ہو ان کی مشکلات ٹل ہی جاتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، جو فرد بھی محمد و آل محمد سے دل سے محبت کرتا ہے تو ان کو اپنی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی فرد محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہو اور وہ ناد علی محبت سے نہ پڑھتا ہو تو یہ بھی سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو لہٰذا ناد علی شریف کے ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، محمد و آل محمد کو یاد کرتے رہیں، ان کی بارگاہ میں نوافل کے ہدیات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ان کا کرم اور ان کی خوشی آپ کو ضرور حاصل ہوگی، اور جن لوگوں کو محمد و آل محمد کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے تو ان کو دنیا و آخرت میں سبھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو محمد و آل محمد کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے بیڑے پار فرمائے، اور آپ کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔